ایک روز ایک اعرابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت کا سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سوال کیا تو دوبارہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر سوال کیا تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے جو دل میں آئے مانگ لے۔ ہم نے اپنے دل میں کہا اب یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت مانگے گا، لیکن اعرابی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا عطا ہوا۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد سفر مانگتا ہوں۔ ارشاد ہوا عطا ہوا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اس اعرابی کے ان سوالوں پر تعجب ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بنی اسرائیل کی بڑیا کے متعلق پوچھا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا اور وہ دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے اور ان کو جانے کا راستہ نہ ملا، جس کی وجہ سے سواریاں پلٹ آئیں، لوگ جدھر بھی جاتے ان کو راستہ نہ ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد ہوا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو، پھر تمہیں راستہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر مبارک کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ ہمیں جانے کا راستہ مل سکے۔ لوگوں نے عرض کی، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے فرمایا، تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو مجھے بتا دے۔ اس نے عرض کی، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ عطا نہ فرما دیں جو کچھ میں آپ سے مانگوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول ہے۔ بڑیا نے عرض کی، میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنت مانگ لے بس، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑیا نے کہا، خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو محض دنیاوی ضرورت کا سوال نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی سامنے رکھیں۔